السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ بچپن سے ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، اور یہ ایک اتھینٹک حدیث ہے، اتھینٹک ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ٹھیک ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ بس جس نے ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے کی ہو یا کسی عورت کی شادی کی غرض میں سے کی ہو، بس اس کی ہجرت انہی کی چیزوں کے لیے پوری ہوگی جن کی حاصل کرنے کی نیت میں اسے ہجرت کی ہے۔ یعنی یہ اگر کسی شخص نے اتنی بڑی ہجرت بھی کی ہے، ٹھیک ہے، کہ جی میں جو اب ہجرت کرنے جا رہا ہوں، ہجرت ہم ہمارے عربی میں جو ہجرت کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی کام کے لیے، ٹھیک ہے، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا تاکہ اللہ کا دین ہم پھیلا سکے، ٹھیک ہے۔ اور یا آپ نے کسی، جیسے کہ یہ حدیث نے بتا دیا، آپ نے اگر کسی عورت کی خواہش کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی ہے تو اس کی بھی نیت اللہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ریفرنس کوٹ کیا تھا، میرا پیچھے لیکچر موجود ہے، اللہ سب جانتا ہے، اس میں قرآن مجید کی بھی ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کچھ ظاہر کرو یا چھپاؤ مجھے سب معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی جو نیت ہے نا، یہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی نیت کیا ہے کسی چیز کو لے کے۔ اگر آپ کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں تو کیا سوچ کے بیان کر رہے ہیں، اس نیت کا مقصد کیا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ دنیا میں تو ظاہر کر لیں گے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری ویڈیو چل پڑنی ہے آپ کی کہ آپ کا یہ مقصد تھا، آپ کے دل میں یہ تھا، ٹھیک ہے، اور آپ اس طرح سے کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر انسان بڑا سوچتا ہے کہ یار نہیں، مجھے تو بس میں نے تو چیریٹی کی ہے، بڑی چیریٹی کی ہے۔ میں ایک آپ پیچھے بھی میں کچھ دن پہلے ایک حدیث کوٹ کی تھی، ایک قاری کو بلایا جائے گا، اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو میں نے اپنی واہ کے لیے قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتایا، میرے لیے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، تم نے اپنی واہ تاکہ لوگ کہیں یار چودھری صاحب ہے تو لو یہ، ٹھیک ہے، اس نے وہ بڑی چیریٹی کی ہے۔ تیسرا شخص آئے گا شہید، بلا میں تیری راہ میں شہید ہوں، اللہ فرمائیں گے میری شہید نہیں ہوا تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے کوئی دین کا کام کوئی کر رہا ہے، دین کا کام بھی اگر ہم نے کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے سمجھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کے نبی کا دین ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اب اور نبی نے نہیں آنا، ہم نے جو اللہ کا دین ہے وہ آگے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نیت سے شیئر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں پھیلاؤں اور میں فیمس ہو جاؤں، لوگ مجھے سنیں، لوگ واہ کریں، لوگ کہ یار واہ کیا بات ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے، جو آپ کو قیامت میں اس چیز کا اجر ملنا ہے وہ نیت پر ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیت سے اور بھی بڑے مسئلے مسائل جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے میری پرسنل لائف کا واقعہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی وہ کوئی ایسی آپ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کا دل دکھتا ہے یا لوگ آپ کو تانا زنی کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تو اس پر آپ نے کیا رد عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی آپ کی نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یار اس کی نیت میں کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اس چیزوں کو نہیں سمجھتے، میری پرسنل لائف میں بڑے واقعات ہوئے ہیں، بڑے معاملات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عقل و شعور دی ہے، سوچنے کا ایک انداز دی ہے، نیت دی ہے کہ یار تم نے سوچنا ہے، لیکن اس پیمانے پر سوچنا ہے کہ قیامت والے دن جب تم میرے حضور پیش ہو تمہیں پتا ہو کہ تمہاری نیت کیا تھی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، تم اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، سیدھی سی بات ہے، اللہ کو تمہاری نیتوں کا پتہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کسی کی چیریٹی کر رہے ہیں، کسی کو دین سکھا رہے ہیں، کسی کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو جی آپ علاج کروا رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس کہ اس کی کہ ہم کہ جی میں نے میری بھاوا ہو جائے، لوگ مجھے کہ جی بڑی چیریٹی کرتا ہے، بڑا جی مولوی ہے، یہ نہیں، صرف اس چیز پہ کہ میرا اللہ مجھے راضی ہو جائے، قیامت والے دن جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کے واقعی ویل ڈن۔ اقبال بھی یہی کہتے تھے، اور ڈاکٹر ہمارے جو تھے بڑے ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یار مجھے بس اللہ سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے اتنا کہتے جناب ویل ڈن، بس، ٹھیک۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیت آپ کی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں آپ کو بتائی ہے کہ جو انسان کا جو دار و مدار ہے اس کے اعمال کا، وہ اس کی نیت پر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ چھوڑ دیں،
میں نے اپنی لائف میں یہی رول اپلائی کیا ہے کہ یار میری نیت صاف ہے، اس کے بعد میرے ساتھ جس نے جو کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے؟ دنیا آپ سے خوش نہیں ہو سکتی اگر آپ ایک اچھا کام کریں۔ اللہ کو حاضر جان کے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، سمپل از دیٹ، ہر انسان کو پتا ہے کہ میرے دل میں کیا موجود ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خود کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ خود کو دھوکہ دے سکتے نہ اللہ کو دے سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خود کو اور اللہ کو، اگر آپ اللہ کو حاضر جان کے آپ کا دل سے آواز آتی ہے، نرمی کی آواز آتی ہے کہ بھائی نہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میری نیت اور مجھے میرا اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ تم لوگ نہیں جانتے، اپنی کلیریفیکیشن دیں، صفائی دیں، ایک بار دیں، دو بار دیں، تیسری بار دیں، پھر بھی اگر آپ پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو چپ کر کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، پھر آپ نے پریشان نہیں ہوگا، پھر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو ساری بات جو ہے وہ نیت، آپ کا اعمال کا دار نیت پر ہے۔ تو آن دی کال کیمرے پہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، تو یہ بڑی امپورٹنٹ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی پھر بھی کر دی ہے، اس کو کلیئر کرے، نہیں کلیئر ہوتا تو اللہ سے بس ایک بار آنکھیں اٹھا کے نا اللہ کو، اللہ کے آسمان کی طرف دیکھ کے اور پھر زمین کی طرف دیکھ کے اللہ کو کہ اللہ تو مجھے جانتا ہے، مجھے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تیرے بندے مجھے تیرے سے زیادہ نہیں جانتے، تو جانتے میرے اندر کیا ہے، میرے باہر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ مجھے اس طرح رسوا کر رہے ہیں، میری لیے مدد فرما، یہ پھر سائڈ پہ اپنا کام کرتے ہیں، دین کا کام کریں، چیریٹی کریں، جو مرضی کریں، لیکن خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ چھوڑ دیں باقی سب کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔